الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، قرآن کریم کی مختصر ترین آیت بلکہ آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا جائے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پنجابی میں خطیب کہتے ہیں گل گلاں نال نہیں بندی، گل عملاں نال بندی ہے۔ بات کرنے سے نہیں بنتی، سننے سے نہیں بنتی، بلکہ عمل کرنے سے بات بنتی ہے۔ حدیث قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے وہ ایک خاص عنوان اور خاص موضوع ہے۔ میاں بیوی کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس کی طرح ہیں، ایک دوسرے کے کپڑوں کی طرح ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حدیث شریف میں جو فرمایا ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایک حصہ یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے کامل مومن ہونا، پورا مومن ہونا، پورا ایمان والا ہونا، وہ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اب یہ ایک وسیع مضمون ہے۔ ایک یہ کہ باہر کے لوگوں سے آپ کے اخلاق اچھے ہیں، چودھری صاحب آ گئے ہیں، سردار صاحب آ گئے ہیں، فلاں صاحب آ گئے ہیں، فلاں صاحب آ گئے ہیں، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں۔ فرمایا کہ کسی مسلمان کا ادب کرنا، احترام کرنا، اس کی خندق پیشانی سے اس کا استقبال کرنا، یہ بھی ثواب ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ عام معاشرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھی بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو جینا سکھاؤں، اچھے اخلاق سکھاؤں کہ جینا کیسے ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جس معاشرے میں انسانوں کی شکل میں جانور پھرتے تھے، شکل اور چہرہ تو انسانوں جیسا تھا لیکن اخلاق میں بہت گرے ہوئے اور بدتر تھے۔ نہ ماں کی پہچان، نہ بہن کی پہچان، نہ خاندان کی پہچان، یہاں تک کہ اپنی سگی بچیوں کی بھی پہچان نہیں تھی، انہیں زمین میں دبا دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر بتایا کہ گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ اب ذمہ داریاں مردوں کی بھی ہیں، خواتین کی بھی ہیں۔ خواتین کیونکہ گھر کی چار دیواری میں رہتی ہیں، مرد کی ذمہ داری ہے کہ باہر کے معاملات بھی سنبھالے، اپنے بچوں کے معاملات بھی سنبھالے، اپنے گھر کے معاملات بھی سنبھالے۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک گہرا لفظ استعمال فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس، عورت مرد کا لباس ہے، یعنی بہت گہرا تعلق ہے۔ میاں اپنی بیوی سے مشورہ کرے، بیوی اپنے میاں اور خاوند سے مشورہ کرے، پھر جا کے گھر کا نظام چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شادیاں فرمائی، نکاح فرمائے، اپنی بچیوں کے نکاح فرمائے، سب باتیں مشاورت سے ہوئی، یہاں تک کہ صحابہ کرام سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا گیا
کہ اس کا رشتہ اس جگہ طے کرنا ہے، اس کا اس جگہ طے کرنا ہے، ہمارا ماحول اس طرح بن گیا ہے ہم اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے سوائے اس کے کہ اسے استعمال کر لیا پھر پھینک دیا، جبکہ اسلامی قانون نہیں ہے۔ اسلامی قانون یہ ہے کہ آپ گھر کے باہر بادشاہ ہیں، گھر کی بادشاہ آپ کی بیوی اور گھر والی ہے، ہر بات ہر کام اس کی مشاورت سے ہونا چاہیے۔ دنیا کا کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ، دنیا کا بہترین سچ یہ ہے کہ جو شخص بھی کامیاب ہوتے ہیں اس کی پشت پہ اس کی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے، گھر والی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو بھی تاریخ میں کامیاب ہوا اس کے پیچھے اس کی گھر والی اہل خانہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب گھر میں آپ کے اخلاق یہ باہر کے اخلاق تھے، یا باہر اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، دفتر جاتے ہیں تو بڑا اچھے ہیں، آپ کہیں گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو بڑے اچھے ہیں، لیکن جب گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ کا چہرہ بدلا ہوتا ہے، رخ بدلا ہوتا ہے، رنگ بدلا ہوتا ہے، نہ بیوی سے بولنا، نہ بچوں سے بولنا، نہ بیوی سے حال حوال پوچھنا، نہ بچوں سے حال حوال پوچھنا، تو یہ کوئی انسانیت تو نہ ہوئی۔ بچے بیمار ہیں تو پڑے رہیں، بیوی بیمار ہے تو پڑے رہیں، آپ دفتر جاتے ہیں، دفتر چلے گئے ہیں تو آپ نے کئی دن تک فون کر کے بھی نہیں پوچھنا کہ جناب میرے بچوں کا کیا حال ہے، میری بیٹی ہے تو اس کا کیا حال ہے، میرے بچوں کے کھانے کے لیے انتظام ہے، آپ کے گھر والوں کے کھانے کے لیے کوئی انتظام ہے؟ نہیں۔ تو یہ اخلاق تو نہیں ہے، یہ انسانیت تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک زندگی اس طرح کی نہیں تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس تشریف فرما تھے، میرے ساتھ تشریف فرما تھے، اور عادت شریفہ یہ ہوتی تھی کہ گھر میں جھاڑو لگا رہی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹا بنانے لگ پڑتے تھے، میں آٹا بنا رہی ہوں تو حضور جھاڑو اٹھا کے جھاڑو لگانے لگ پڑتے تھے، مسجد نبوی میں تشریف لے جا رہے ہیں تو اجازت لے کے جاتے تھے، پوچھ کے جاتے تھے، سفر میں جا رہے ہیں تو پوچھ کے جاتے تھے، سفر سے واپس تشریف لائیں، مسجد نبوی میں تشریف فرمائیں، اجازت مانگتے تھے کہ ازواج مطہرات کو اطلاع دی جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب اپنے حجروں میں آنا چاہتے ہیں، اجازت مانگ کے۔ تو گھر کی خاتون، اہل خانہ، آپ کی بیوی، آپ کی مسز، آپ کے بچے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص بچوں کی خدمت میں لگا رہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جو پیسہ جو روپیہ ان پہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دگنا ثواب عطا فرماتے ہیں، 2 گنا ثواب، ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک ثواب تو یہ ہے کہ بچوں کی کفالت کی ہے، دوسرا ثواب یہ ہے کہ صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو یہ حدیث کا حصہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے۔ جس کے گھر والے یہ کہیں کہ یہ شخص اچھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ہاں بھی وہی اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام دیا سب سے پہلے جس نے لبیک کہا وہ اماں خدیجہ تھی، جو آپ کی گھر والی تھی، آپ کی اہلیہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے پیغام پہ لبیک کہنے والی۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، جس کے گھر والے اس بات کی گواہی دیں کہ یہ اچھا ہے، فرمایا حقیقت میں وہی اچھا ہے۔ اور جس کے گھر والے یہ کہیں، بچے یہ کہیں، بیوی یہ کہے کہ نہیں تو پھر نہیں، پھر وہ اچھا نہیں ہے۔ لہٰذا گزارش یہ ہے آپ حضرات سے، مستقبل میں آپ نے بھی بڑے ہونا ہے، بڑے حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ جناب والا جیسے آپ باہر اچھے ہیں اپنے گھر میں بھی اچھے ہیں۔ آپ دفتر سے آئے ہیں، بچوں کو انتظار ہو کہ ہمارے والد آئے، بچوں کو آپ سے پیار اتنا ہو، انس اتنا ہو بچوں کا آپ سے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اپنی زندگی پہ فکر کریں، غور کریں کہ میرے بچے پوچھتے کیوں نہیں ہیں۔ اللہ نے بچے دیے ہیں، گھر دیے ہیں، اہل خانہ عطا فرمائے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اپنی زندگی پہ غور کریں۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف کی کتاب ہے. آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہے، جو اپنے بچوں کے لیے اچھے ہے. باہر کے لیے تو سب اچھے ہیں. اس لیے میری گزارش آپ حضرات سے یہ ہوگی کہ آپ اچھے بن کے دکھائیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، باہر کے معاشرے کے لیے، تب آپ اچھے ہیں، نہیں تو آپ اچھے نہیں ہیں. معاملات بچوں کے پوچھیں، گھر والوں کے پوچھیں، اپنے معاملات گھر والوں کو بتائیں. پوچھیں میرے بچوں نے کچھ کھایا پیا، ان کے لیے انتظام، گھر والوں کے لیے انتظام. گھر والوں کو آپ کی فکر ہو تب آپ کے اخلاق اچھے ہیں، نہیں تو آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اصلاح کی غرض سے، اصلاح کی نیت سے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی، یہ اصلاح کی غرض سے ہے. اس سے قبر بھی اچھی ہو جائے گی، حشر بھی اچھا ہو جائے گا، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر شاید مشکل ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.